قرآن کا رمضان میں تو ہم نے کلام پاک پڑھ لیا ہے. کسی نے 2 پڑھے، کسی نے 3 پڑھے، کسی نے 4. وہ بہت اچھا کام کیا ہم نے. 2 پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن 2، 3، 4 کلام پاک کی تلاوت کی تکمیل کرنا مقصود نہیں ہے. ثواب مل جانا ہے. مقصود یہ ہے کہ میں یہ اپنا اعتراف کروں کہ اس قرآن کو میں نے اس رمضان میں سمجھنے کی کوشش کی، ایک آیت بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے. جی، تو اب چاہتے ہیں ہم کہ اس نقطے پر بھی کلام ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تزکیہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے احکام کی تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی حکمت کی باتیں سکھائیں. یہ 4 باتیں گزشتہ پروگرام میں آپ نے اس دعا کا ذکر فرمایا تھا جو 2500 سال کے بعد قبول ہوئی تھی نا. وہ کون سی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ربنا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کی جانے والی دعا ہے وہ. تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، وہ یہ 4 کام کریں. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ان کو احکام کی تعلیم دیں، ان کو حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں. یہ 4 کام ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بنیادی طور پر قرآن کریم کے ذریعے انجام دیے. اور حسن اتفاق دیکھیں کہ قرآن پاک میں 4 باتیں 4 مرتبہ ہی آئی ہیں. البقرہ میں 2 مرتبہ آیت 129 151 میں، پھر آل عمران میں آیت نمبر 164 میں، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں 4 باتیں دہرائی گئیں. اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا رمضان قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، دور فرماتے تھے. آخری مرتبہ 2 مرتبہ، آخری سال جو حیات طیبہ کا تھا ماہ رمضان، تو آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. تو گویا خود حضور نے ماہ رمضان میں بھی اور ادر دن رمضان بھی قرآن پر فوکس کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو تذکیر فرماتے. مکہ مکرمہ کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی. قرآن کے ذریعے جہاد ہوا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے. بدر کے 313 جو رمضان 2 ہجری میں دکھائی دیتے ہیں، ہجرت کے 2.25 برس بعد کم و بیش، بدر کے 313 کہاں سے پروڈیوس ہوئے؟ وہ جو کہا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے. تو ہیرا میں قرآن عطا ہوا، اس قرآن کے ذریعے آپ نے افراد تیار کیے، پھر وہ بدر کے میدان میں اترے. آج ہمیں بھی قرآن کو اس معاشرے کے اندر عام کرنا ہوگا. اور آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی. الحمدللہ رب العالمین، ثواب مل گیا. بالکل صحیح بات ہے، لیکن قرآن حکیم صرف ثواب کی کتاب تو نہیں نا. قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت. ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کن باتوں سے ناراض ہو رہا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوگا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے لیے کیا رہنمائی دی؟ میں اگر باپ ہوں تو کیا رہنمائی دی؟ میں شوہر ہوں تو کیا رہنمائی دی؟ میں اگر ایک ذمہ دار ہوں تو مجھے کیا رہنمائی دی؟ میں رشتہ دار ہوں تو کیا رہنمائی دی؟ میں پڑوسی ہوں تو کیا رہنمائی دی؟ مجھے تو نہیں پتہ. یہ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں آج. اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں، اتنا بڑا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اتنی چلت پھرت رمضان میں ہو گئی، اتنی نیکیوں کا اہتمام ہو گیا، اتنا قرآن پڑھنا پڑھانا ہو گیا، اور امت کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے.